نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی ہند جد و جہد کے 75 سال۔ محترم سامعین، جماعت اسلامی کا قیام جب ملک ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، اگست 1941 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے پہلے امیر جماعت بانی تحریک مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس کے بعد ملک آزاد بھی ہوا اور تقسیم بھی ہو گیا، تو پھر جماعت کا قیام اثر نو اس ملک کے اندر 1948 میں عمل میں آیا، جس کے امیر مولانا ابولیس اصلاحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک تحریک اسلامی کا یہ کارواں اپنی منزل کی طرف رواں ہے۔ تحریک اسلامی کی منزل رضا الہی اور فلاح آخرت ہے۔ کسی بھی تحریک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے دستور کو پڑھ لیا جائے۔ اس کا دستور یہ بتاتا ہے کہ اس تحریک کے مقاصد کیا ہیں، وہ تحریک کیا چاہتی ہے اور کیا اس کا طریقہ کار ہوگا، کیا اس کا عقیدہ ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے کسی بھی تحریک کے دستور کو پڑھ کر سمجھا جا سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کا دستور ہے، اور دستور میں جماعت نے وہ کیا چاہتی ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس ملک کے اندر وہ کس طریقے کی تبدیلی چاہتی ہے اور وہ کیسے چاہتی ہے، اس کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ اس میں جماعت نے اپنے عقیدے کی وضاحت کی ہے کہ اس کا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ، اس کی تشریح میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا واحد خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے اور حاکم ہے۔ تو یہ صفات اس میں بلا شریک ہے۔ جہاں تک کہ کسی کی بات مانی جائے، کسی سے ڈرا جائے، سر اطاعت کسی کے سامنے خم کر دیا جائے، وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ مقام کائنات میں جو بھی ہے اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ مقام کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ پر یہ قرآن نازل ہوا۔ اطاعت آپ کی لازم ہے، اور جو بھی اللہ کی اطاعت ہوگی، جو قرآن مجید پہ کیسے چلا جائے گا، وہ تمام باتیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر جو ہے سمجھا جا سکتا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے اس میں چلا جائے گا۔ جماعت نے واضح کیا ہے کہ اس کا نصب العین اقامت دین ہے، تو یعنی انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اس کی اجتماعی زندگی ہو، اس میں اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ زمین اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ سب کا خالق ہے۔ انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اپنی پوری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کے متعلق تمام ہدایات انسان کو دیتا ہے۔ تو اس انسان کی خواہ وہ انفرادی زندگی ہو تو اس پر اللہ کا دین مکمل قائم ہو، جب وہ اجتماعی زندگی میں ہو تو اس کی اجتماعیت پر بھی اللہ کا دین قائم ہو، اس کی زندگی کے مختلف شعبے ہوں، اس کی خانگی زندگی ہو، اس کی معاشرتی زندگی ہو، اس کی عدالتی زندگی ہو، اس کی سیاسی زندگی ہو، یعنی انسانی زندگی کے جتنے بھی گوشے ہو سکتے ہیں، انسان کی ضروریات جتنی بھی ہو سکتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی دین کی ہدایت کے مطابق وہ اپنا اللہ کے دین کو اپنے اوپر قائم کرے۔ تو یہ جماعت اسلامی کا نصب العین ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے اس ملک کے اندر کہ تمام انسان اللہ تعالیٰ کے دین کے تابع ہو جائیں، اور پورا ملک اللہ تعالیٰ کے دین کے تحت جو ہے اس کا نظم نسق ہو۔ محترم حضرات، یہ وہ چیز ہے کہ جو جماعت اسلامی نے نئے طور کے اوپر متعارف نہیں کرایا، کہ کوئی نئی چیز جماعت اپنے قیام کے بعد افراد کے سامنے لائی ہو اور اس چیز کو متعارف کرایا ہو۔ کلمہ جو عقیدہ جماعت نے اپنے عقیدے کے اندر جس کلمے کو بنیادی طور پر سب سے پہلے واضح کیا، وہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہے، یعنی مسلمان ہونے کے لیے یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جماعت نے انسان کے دینی محدود تصور کو، جب جماعت اسلامی کا قیام عمل میں آیا تو یہ تمام عقیدے موجود تھے اور ہیں الحمدللہ، لیکن حالات نے ترجیحات کو انسان کے ذہنوں سے نکال دیا تھا، مجموعی دین کو، مجموعی تصور دین کو انسانی ذہنوں سے نکال دیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کسی حد تک پہلے بھی اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری طریقے سے انسان کے اندر، خاص طور پہ مسلمانوں کے اندر، دین کا صحیح فہم نہیں ہے کہ دین
کیا چاہتا ہے اور انسانی زندگی کا کس طریقے سے ہمہ گیر احاطہ کرتا ہے۔ تو جماعت نے کوئی ایسی چیز ایک دم جماعت لے کر نہیں آئی ہے کہ جس میں جو انسان کا نئے طور پہ متعارف کرایا ہو جماعت نے، بلکہ انسان کا وہی عقیدہ ہے جس کے لیے انسان اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس عقیدے کو واضح کیا، اور اقامت دین ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے قیام کی خود اپنی اوپر بھی دین کو قائم کرے، اور دین کو قائم کرنے کی جو ہے اللہ کی زمین کے اوپر کوشش کرتا رہے۔ محترم حضرات، اسی چیز کی جماعت نے وضاحت بھی کی اور اس کی تشریح بھی کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جماعت کے قیام کے بعد جماعت نے ملک کے سامنے ایک مضبوط اجتماعیت کا تصور پیش کیا کہ یہ کام ہے، یہ بہت اہم کام ہے، اس طرف امت مسلمہ کو متوجہ کرنا ہے، اور امت مسلمہ کو اقامت دین کے لیے تیار کرنا ہے، ان کے عقیدوں کو درست کرنا ہے، ان کے عقیدے کے جو تقاضے ہیں، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے لیے ان کو آمادہ کرنا ہے، امت وسط کے مقام کے اوپر اس امت کو کھڑا کرنا ہے۔ تو محترم حضرات، ایک مضبوط اجتماعیت کا نمونہ ملک کے اندر جماعت نے پیش کیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ قرآن کا حکم ہے، پوری امت مسلمہ کو اس کے اوپر چلنا ہے کہ وہ متفق ہو، قرآن کی بنیاد پر متفق ہو اور تفرقوں میں نہ بٹے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو جماعت نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنی اس اجتماعیت کے ذریعے کہ تمام مسلمان خاص طور پر اللہ کے دین کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے اس احکامات کو سمجھیں۔ محترم حضرات، یہ اس وقت کی شدید ضرورت ہے، جب ہم ملک کے حالات کے تناظر کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ امت ایک تعداد میں بہت بڑی تعداد ہے، وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے مستحکم ہے، اس کو فکری لحاظ سے وہ کافی پختہ ہے، لیکن اس کے اندر بکھراؤ ہے، اس کے اندر اختلافات ہیں، تو اس کی وہ طاقت جو ہے بٹی ہوئی ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ اس بات کی طرف توجہ دے اور جماعت کی اس دعوت کی طرف توجہ دے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس وقت امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کتنے ضروری ہے کہ وہ اپنے اختلافات سے باز رہے۔ جماعت اپنے دستور میں اپنے طریقہ کار کو بھی واضح کرتی ہے۔ اس کی ایک چیز تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کا دائرہ کار کتاب و سنت اور جو ہے سنت رسول اللہ کی وہ پابند رہے گی، خواہ حالات کچھ بھی ہوں، زمانہ کہاں کا کہاں پہنچ جائے، بہرحال اس کا دائرہ کار وہ جو اپنی پالیسی اور پروگرام بنائے گی، اس کا دائرہ کار قرآن و سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ اس کا ایک دائرہ کار ہوگا، اس کے اندر ہی وہ تمام چیزیں طے کرے گی۔ خاص طور پر اس ملک کے تناظر میں اپنے دستور میں اپنے طریقہ کار کی تحریک نے جو وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرامن طریقہ اختیار کرے گی، اور یہ جماعت کا ریکارڈ بھی ہے الحمدللہ کہ جماعت نے آج تک کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا جس سے ملک کی پرامن فضا کسی بھی اعتبار سے مقدر ہوتی ہو، بلکہ اس کے برخلاف آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ جہاں بے امنی ہے، جہاں پر فساد ہے، وہاں پر جماعت پہنچتی ہے، جماعت کی موجودگی ہوتی ہے، اور فضا کو جماعت کے کارکنان جو ہے جماعت کو جو ہے اس فضا کو جو ہے پرامن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جماعت اپنے طریقہ کار میں خاص طور پر اس چیز کو اہمیت دے گی اور اس طریقے اختیار کرے گی۔ یہ طریقے آئے نہیں ہوں گے، جو بھی جماعت کام کرے گی وہ اس ملک کے کسی بھی قانون سے جو اس سے کسی قسم کی بغاوت کا پہلو سامنے نہیں رہے گا، بلکہ آئینی طریقوں کے تحت جماعت جو ہے اپنا کام کرے گی، اپنا اس کا طریقہ کار ہوگا، جمہوری ہوگا اس کا طریقہ کار، رائے عامہ کو وہ ہموار کرنے کی کوشش کرے گی کہ اس کی جو اپنی دعوت ہے اس دعوت کے تعلق سے وہ افراد تک پہنچے گی اور افراد کے ذہنوں کو جو ہے بدلنے کی کوشش کرے گی۔ ایک بہت بڑا کام اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے جماعت اسلامی نے جو کیا ہے اپنے قیام کے بعد سے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ تحریک کے قیام کے پہلے ہی مولانا مودودی کا جو لٹریچر ہے کہ وہ حصے جو رسائل کی شکل میں یہاں پر جو معروف ہو گئے تھے اور لوگوں کی ذہن سازی ہو رہی تھی، اس کے بعد جماعت کا قیام عمل میں آیا، تاسیس نو ہوئی، اور اس کے بعد جماعت نے ایک وسیع لٹریچر جو ہے امت کو کے حوالے کیا۔ وہ وسیع لٹریچر مختلف زبانوں کے اندر، اس ملک کے اندر بولے جانے والی مختلف زبانوں کے اندر، معروف زبانوں کے اندر جماعت نے اپنا لٹریچر تیار کیا، ہر زبان میں لٹریچر تیار کیا۔ اس لٹریچر کی خوبی مزید ایک یہ بھی ہے کہ تعلیم یافتہ طبقہ جو حالات سے متاثر ہو کر دین کے تعلق سے، اللہ کے دین کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پیدا کی گئیں، اس کو دقیانوسی، اس کو فرسودہ، اس کو ایک پرانے خیالات، جو کچھ بھی قرار دیا گیا مخالفین اسلام کی طرف سے، تو جماعت نے وہ لٹریچر تیار کیا کہ وہ ایک عقل کی روشنی میں ایک تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے۔ عقلی دلیل لٹریچر کے ذریعے اس دین کے حق میں جماعت نے اپنے لٹریچر کے ذریعے جو ہے فراہم کی۔ اس کے بعد محترم حضرات، اس بڑے کام کے ساتھ ساتھ جماعت مستقلاً الحمدللہ کام کر رہی ہے اور اپنے شعبہ جات کے تحت کام کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں جماعت کا سب سے ترجیحی بنیاد کے اوپر شعبہ دعوت ہے۔ جماعت نے اپنے شعبہ دعوت میں جو ایک اصطلاح دی وہ برادران وطن کی دی۔ آپ
اس اصطلاح سے ہی ایک جذبہ محبت ہے اور ایک جذبہ ذمہ داری ہے۔ ایک بھائی کے لیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے، اور ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا جو حق ہے، اللہ کا وہ پیغام، اللہ کا دین، اس تک وہ پہنچایا جائے۔ اپنی اس بنیادی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جماعت نے باقاعدہ ایک شعبہ قائم کیا۔ اس کے مرکزی سیکریٹری بھی ہوتے ہیں، اس کے حلقے کے سیکریٹریز بھی ہوتے ہیں، اور بڑی جماعتوں کے اندر مقامی سیکریٹریز بھی ہوتے ہیں۔ جماعت نے دین کے تعارف کے تعلق سے مختلف ہندوستان میں بولنے والی زبانوں کے اندر اپنے لٹریچر کو تیار کیا۔ ایک وسیع لٹریچر ہے، توحید سے متعلق ہے، آخرت سے متعلق ہے، اور اس میں معقول دلائل جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جماعت نے ظاہر ہے کہ ضروری تھا کہ امت مسلمہ کو اس کو ایک امت کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے، اس کو دینی شعور اس کے اندر بیدار کیا جائے، اور اس ملک کے اندر امت مسلمہ کو اسلام کا ایک عملی نمونے کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ تو جماعت کے ایک اہم کاموں میں اور جماعت کی اہم ذمہ داریوں کے اندر یہ بات ضروری تھی کہ امت مسلمہ بنے، تمام مسلمان دین کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ لہذا اسلامی معاشرے کا قیام جماعت نے ایک شعبہ بنایا، اس کے سیکریٹریز ہیں، اس تعلق سے لٹریچر تیار کیا، اور آگے بڑھ کر اس لٹریچر کے علاوہ امت مسلمہ کے اندر باقاعدہ کام کی منصوبہ بندی کی، پالیسی پروگرام کا ایک اہم حصہ ہے، اور تنظیم علماء قائم کی، ائمہ مساجد سے روابط کیے، اور یہ پوری تفصیلات ہیں کہ الحمدللہ کتنا ہی کم فہم انسان ہو، جب ایمان کا مسئلہ آتا ہے، اسلام پر عمل کا مسئلہ آتا ہے، تو وہ علم کی بنیاد پر انسان قدم اٹھانا چاہتا ہے، اور الحمدللہ اس ملک کے اندر بہت سی کمزوریوں کے باوجود علماء کے اوپر اعتماد ہے، علماء کی باتوں پر یقین کرتے ہیں افراد، اور دینی معاملات میں علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بنیادی ہمارے علماء کا شعبہ تھا کہ ان سے ہم رجوع کریں، ان تک پہنچیں، اور علماء کی جو ذمہ داری ہیں امت کے تعلق سے ہیں، وہ ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ اپنی اس ذمہ داری کو وہ مجموعی طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں، اور امت کا جو اعتماد ان کے اوپر ہے، ان کے علم کے اوپر ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پورا کا پورا اسلام اور اسلام کے مکمل تقاضے اس امت مسلمہ تک پہنچیں، اور علماء کے ذریعے اس امت کو عمل کے لیے آمادہ کیا جائے۔ تو الحمدللہ یہ تمام کوششیں اس شعبے کے تحت جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ جماعت اس ملک کے اندر کام کرتی ہے، تمام انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کسی بندے کو ضرورت ہے، پریشانی ہے، آفات سماوی ہے، تو جماعت نے خدمت خلق کا شعبہ قائم کیا۔ اس کے بھی مرکزی سیکریٹری ہیں، حلقے پہ سیکریٹریز ہوتے ہیں مقامی جگہوں کے اوپر، اور تجربہ یہ بتاتا ہے، اور جماعت کے قریب سے جاننے والے افراد تو یقیناً اس بات کو جانتے ہیں، لیکن جماعت کے آس پاس بھی جو لوگ ہیں، جہاں آفات سماوی ہوں، یا کوئی نقصان امت کا ہو، یا کوئی ضرورت مند افراد ہوں، یا کوئی ایسی منصوبہ بندی ہو جو ایک بدحال امت کو اوپر اٹھانے کے لیے، انسانیت کو اوپر اٹھانے کے لیے اس کو بنیادی ضرورت کا معاملہ ہو، تو اللہ کا شکر ہے کہ جماعت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ جماعت کے منصوبے میں وہ تمام وہ لوگ اللہ کے بندے جو مستحق ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے، ان کی ٹھوس منصوبہ بندی خدمت خلق کے تعلق سے کرتی ہے، اور بلا تفریق مذہب و ملت جماعت اپنے اس شعبے کو جو ہے چلا رہی ہے، اور الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ چلا رہی ہے۔ اور یہ شعبہ بھی نہ صرف یہ کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری، بلکہ ایک اجتماعیت کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ جماعت کے تعارف کا بھی الحمدللہ یہ بہت اچھا ذریعہ ہے۔ جماعت اپنے شعبہ تربیت پہ توجہ دیتی ہے کہ اتنا بڑا کام جماعت نے اپنے ذمہ لیا ہے، تو اس کے افراد جو اس کے اندر آ جائیں، جو اس سے وابستگان ہیں، ان کی تربیت کا بھی ایک مکمل نظم ہونا چاہیے کہ انہیں معلوم ہو کہ ان کی زندگی کی ترجیحات کیا ہیں، ان کو یہ معلوم ہو کہ انہوں نے کس کام کا بیڑا اٹھایا ہے، ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کو زندگی میں کیا کرنا ہے۔ اس کام کے لیے ان کو جس تربیت کی ضرورت ہے، تو جماعت کا یہ شعبہ تربیت ان کو وہ تربیت بہم مستقلاً پہنچاتا رہتا ہے، تاکہ وہ حالات کی سختی کا کسی بھی اعتبار سے ذہنی طور پر یا اپنے حالات کے اعتبار سے شکار نہ ہو، بلکہ ان کی جو منزل ہے اپنی تربیت کے ذریعے اس منزل کی طرف پہ ہم آگے بڑھتے رہیں، اور وقت اور حالات کے تحت جس تربیت کی ان کو ضرورت ہو، جس سطح کی تربیت کی ضرورت ہو، وہ تربیت ان کو مستقلاً ملتی رہے۔ تو محترم حضرات، جماعت کا شعبہ خواتین ہے۔ یہ خواتین امت کی ایک بڑی تعداد، نصف کہتے ہیں، انسانیت، نصف انسانیت ہے، امت کی بھی نصف تعداد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی خوبیوں اور ذمہ داریوں سے نوازا ہے۔ اقامت دین کا اتنا اہم کام بغیر خواتین کے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین اللہ کے دین کے لیے کیا ہیں، اس کی ایک تاریخ بھی ہے، اور مختلف جو باتیں ہیں جو ہم سمجھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں کہ ان کے بغیر یہ پورے ایک نسل کی تربیت کرتی ہیں، آنے والی نسل کی ان کی گودوں میں تربیت پاتی ہے۔ تو محترم حضرات، یہ شعبہ خواتین بہت
مؤثر انداز میں الحمدللہ پورے ملک کے اندر کام کر رہا ہے۔ اس کی مرکزی سیکریٹری بھی ہیں، حلقے کی سیکریٹری بھی ہیں، اور اس کا نمایاں کام الحمدللہ خواتین کے اندر ہے کہ خواتین سے ملتی ہیں، برادران وطن خواتین سے ملتی ہیں، اور یہ ان کا خواتین کے اندر الحمدللہ جو ہے کام چل رہا ہے۔ محترم حضرات، جماعت نے اپنے ذیلی تنظیموں میں ایک بڑی نسل ہے اس ملک کے اندر جو نوجوانوں کی ہے، اس میں لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، طلباء و طالبات دونوں ہیں، تو یہ آنے والی نسل کی رہنمائی کی شدید ضرورت ہے۔ جماعت نے ذیلی تنظیم SIO قائم کی، اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن، گرلز اسلامک آرگنائزیشن، اور جماعت ان کی سرپرستی کرتی ہے، اور یہ بچوں کے اندر طلباء و طالبات کے اندر یہ تحریک کام کر رہی ہے، ان کی ایک الحمدللہ رہنمائی کر رہی ہے۔ شعبہ تعلیم ہے جماعت کا، جو ایک اب تعلیمی بورڈ مرکز میں بھی بنا ہے اور حلقہ مدھیہ پردیش میں بھی بنا ہے، جو تعلیم کے تعلق سے منصوبہ بندی بھی کر رہا ہے، اور تعلیم کے تعلق سے کافی اس کے پروگرام اور منصوبے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اسلام علم کی بنیاد پر ہے، اور پوری دنیا علم کی بنیاد پر، علم و تحقیق کی بنیاد پر چل رہی ہے، اور علم و تحقیق کے بغیر نہ اسلام کسی انسان کے آگے بڑھائے ہوئے قدم کو پسند کرتا ہے، نہ دنیا کے تقاضے بھی علم کے بغیر پورے ہو سکتے ہیں۔ امت مسلمہ کا جائزہ خاص طور پہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں تعلیمی میدان میں امت مسلمہ کے بچے، امت مسلمہ کے افراد کافی پچھڑے ہوئے ہیں، تو ایک شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ جماعت اس تعلیمی میدان کے اندر کام کرے، اس کی منصوبہ بندی کرے، تو الحمدللہ ایک شعبے کے تحت جماعت یہ کام بھی کر رہی ہے۔ جماعت کا شعبہ تنظیم بھی ہے کہ جماعتی کام، جماعت اپنے نظم کے تحت اس بات کی، اپنے وابستگان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ مخلصانہ نیت کے ساتھ کسی بھی انداز میں کوئی بھی کام کرتے رہیں، بلکہ جماعت کا اپنا ایک نظم ہے، اور جماعت تمام کام اپنے منصوبے، اپنے پالیسی کے مطابق اس نظم کے تحت کرتی ہے۔ تو خلوص نیت بنیادی طور پر ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ منظم کام بھی ضروری ہے، تو باقاعدہ شعبہ تنظیم اس بات کی نگرانی کرتا ہے، اور شعبہ تنظیم اپنے نظم کے ساتھ اپنے تمام وابستگان جماعت کو جو ہے باندھتا ہے۔ محترم حضرات، ملک کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کی سوچ تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی بات کو بیان کرنے، اپنی بات کی تشریحات، اپنی منزل کو واضح کرنے، اپنے مقصد کو ملک کے اندر واضح کرنے اور ترجیحات کو متعین کرنے کے لیے جماعت 4 سالہ میقات ہوتی ہے۔ اس 4 سالہ میقات کے اختتام سے قبل ملک کا جائزہ لے کہ اب ملک کے حالات کیا ہیں، ہمارے پیغام کو ملک میں کس انداز میں پھیلنا ہے، آج اس ملک میں ترجیحات کیا ہیں، اور کس انداز میں جماعت کو کام کرنا ہے۔ تو جماعت باقاعدہ ایک اپنی ٹیم بناتی ہے، اور پورے ملک کے حالات کے جائزے کی روشنی میں پالیسی پروگرام مرتب ہوتا ہے کہ جماعت کیا کام کرے گی، کون کون سے کاموں کو ترجیح دے گی، بنیادی کام کے ساتھ ساتھ ان کاموں کو کس انداز میں کرے گی، اور کون کون سے نئی چیزیں اپنے کاموں کے اندر، کون کون سے نئے ایشوز کو اپنے کام کے اندر جو ہے جماعت جو ہے شامل کرے گی۔ تو وہ پالیسی پروگرام مرکز میں بنتا ہے، اس کے بعد اس کی تفہیم تمام امراء حلقہ کو بلا کے کرائی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس کے بعد وہ تفہیم جو ہے حلقے اپنی سطح پر کراتے ہیں، حلقے کا منصوبہ بنتا ہے، مقامی جماعتوں کا منصوبہ بنتا ہے، اور پالیسی اور پروگرام اور منصوبے کی روشنی میں جو فرد جماعت سے، مرکز سے لے کر ایک فرد تک کا منصوبہ ہوتا ہے کہ اس کو آئندہ مقامی جماعت میں 2 سال تک اس کو کیا کام کرنا ہے، اور حلقے اور مرکز کی سطح تک 4 سال کے اندر کون سے کام انجام دینا ہے۔ تو یہ چیز متاثر کرنے والی ہے کہ جماعت نے صرف یوں ہی کسی ایک بنیادی باتوں کو واضح نہیں کر دیا ہے، کوئی یوں ہی اپنے منصوبے کو واضح نہیں کر دیا ہے، بلکہ ہر 4 سال کے اندر وہ جائزہ لیتی ہے ماضی کا اور مستقبل کا، اور حال میں کون سی ضرورتیں ہیں، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ تمام شعبے یہ بتاتے ہیں ہمارے وابستگان کو، جو تحریک سے تو متفق ہیں، اس کی دعوت سے تو متفق ہیں، لیکن حالات کی سختی ان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جماعت کی دعوت کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ان سخت ترین حالات کے اندر کیا یہ جماعت کا کام، جماعت کی منزل آسان ہے؟ یقیناً دوستوں، مشکل ضرور ہے، حالات سخت ضرور ہیں، لیکن کام اس کے سوا کچھ نہیں۔ جماعت نے تمام چیزیں اپنی تحریری طور پر دی ہیں، اور ہر چیز کو قرآن و سنت سے لیا ہے۔ جماعت کے مخالفین حضرات بھی ایک دور میں جب جماعت قائم ہوئی، اس کے بعد مخالفت کا ایک طویل دور رہا، لیکن الحمدللہ کسی نے بھی جماعت کو خلاف حق نہیں کہا۔ کوئی ایک چیز بھی ایسی کہ یہ دین کے خلاف ہے، ایسی ایک بات الحمدللہ نہیں آئی، بلکہ جماعت نے پہلے بھی دعوت دی، اور آج بھی جماعت دعوت دیتی ہے کہ ہماری پالیسی کے اندر، ہمارے کام کے اندر، ہمارے دعوت کے اندر، ہمارے عقیدے کے اندر، ہمارے طریقہ کار کے اندر جن تمام چیزوں کی جماعت اپنے دستور میں وضاحت کرتی ہے، اپنے پالیسی پروگرام میں وضاحت کرتی ہے، اور عملاً اس ملک کے اندر اس کی جو چلت پھرت ہے اس سارے کاموں کے لیے، کہیں پر کوئی چیز اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی بات آپ کو ایسی نظر آتی ہے تو اس کی اصلاح جو کے لیے ہم تیار ہیں الحمدللہ۔ تو یہ چیز محترم حضرات خاص طور پہ ان ذہنوں کو متاثر کرنے والی ہے جو کسی حد تک درست تو سمجھتے ہیں، ان تمام معقولات
ان کے عقل تو جو ہے قبول کرتی ہے، ان کا دل تو ٹھکتا ہے، لیکن حالات کی سختی اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے؟ تو محترم حضرات، ایک منصوبہ بند، باقاعدہ ایک منظم تحریک جو کہ اپنے پالیسی، پروگرام، دستور کے ساتھ الحمدللہ 75 سال سے اس ملک کے اندر روز افزوں ترقی کر رہی ہے، یہ ملک کی امید ہے، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس کا اپنا ایک تجربہ ہے، اس کی اپنی تاریخ ہے۔ تو ہم ساتھ میں اپنے تمام وابستگان سے جو تحریک کو سمجھ رہے ہیں، جو تحریک کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اس موقع کے اوپر آپ تک پہنچ کر جماعت کا تعارف اس انداز میں کرانا چاہتے ہیں کہ آپ تحریک کو سمجھیے کہ واقعی یہ ملک کی ضرورت ہے، کام کرنے کا یہی ہے، اور واحد یہی کام ہے جس کے کرنے کے نتیجے میں وہ رضائے الہی اور فلاح آخرت ممکن ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پروگرام دیا ہے اور اللہ کے نبی نے اس سرزمین کے اوپر اور تمام انبیاء نے جو کام اس زمین کے اوپر کیا ہے، وہی کام ہے جس کام کو کرنے کے لیے جماعت اسلامی نے اپنے ذمے اس کام کو لیا ہے اور اپنے نصب العین کا حصہ بنایا ہے۔ تو محترم حضرات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، اور ہم سبھی اثرن جو جماعت کے اندر ہیں، جو ارکان ہیں، جو کارکنان ہیں، وہ تحریک کو اس موقع کے اوپر سمجھیں کہ جماعت اپنے 75 سال پورے کر رہی ہے، یہ جماعت ان کی ذات کے لیے کتنی قیمتی ہے، اس ملک کے لیے کتنی قیمتی ہے، ان کی آخرت کے لیے کتنی قیمتی ہے، اور امت مسلمہ کے اور انسانیت کے مجموعی حالات کی تبدیلی کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ ان کا دل یقیناً ٹھکے گا، وہ ان کے دل کی آواز ہوگی، تو اس میں اپنے آپ کو مزید ابھی تک انہوں نے جو اپنی صلاحیتوں کو لگایا ہے، جتنا وقت دیا ہے، اور بہتر انداز میں اور منظم انداز میں نئے عزم، نئے جوش کے ساتھ اس تحریک کے ساتھ لگ جائیں، اور جو کام وہ کر ہی رہے ہیں اس کو اور بہتر انداز میں آگے بڑھائیں اور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے وہ رفقا جو تحریک سے ابھی تک دور ہیں، متفق ہیں، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اب وقت بہت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس، آپ قریب آئیے، آپ نظم کے ساتھ جڑیے، اور جس کام کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کے آپ مؤید ہیں، اس کا آپ حصہ بنیے اور اس کام کو لے کر آگے بڑھیے۔ وہ حضرات، ہمارے وہ احباب جو تحریک کو دور سے دیکھتے ہیں، آپ قریب آئیے، آپ تحریک کو سمجھیے۔ انشاءاللہ ہم سبھی کے لیے ہمارا یہ کام، تحریک اسلامی کا یہ کام، جماعت اسلامی ہند کا یہ کام، آپ کو یقیناً محسوس کریں گے کہ یہ کام ہے، یہی کام ہے جو کہ کرنے کا ہے، یہ صحیح اور کام درست ہے، یہی دین کا صحیح تصور ہے، یہی دین پر صحیح عمل ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس موقع پر ہم اپنے ارکان کی تعداد میں بھی اضافہ کریں گے، اور ایک نئے عزم اور نئے حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ اس ملک کے اندر یہ تحریک انشاءاللہ اور آگے بڑھے گی، اور جو منزل ابھی ہماری کافی دور ہے، کافی پیچیدہ اور مشکل راستوں سے بھی ہم کو گزرنا ہے، اللہ تعالی ہمارے لیے وہ راستے آسان کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔